السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام ملی قائدین سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو از اول تا آخر ضرور سنیں اور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ماڈرن ایجوکیشن اور زمانے کی ترقیات اور ضروریات کا علم اور اس کا ہنر اور انسانی تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق انسان بآسانی اپنی ضروریات مکمل کر سکے، پوری کر سکے، اس کے لیے جن چیزوں کے حصول کی ضرورت ہے ان کا حاصل کرنا، ان کا سیکھنا، ان کا جاننا، اس کی شریعت میں پوری اجازت ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان، اس کے عقائد اور اس کے ضروری علم کے حصول کے بعد جس سے کہ ایک مسلمان صحیح معنوں میں اسلامی زندگی گزار سکے، اس کی مکمل تعلیم کے بعد انسان کو، بلکہ ہر مسلمان کو بھی اس بات کی شریعت میں مکمل آزادی ہے، اجازت ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جن اسباب کو اختیار کرنا چاہے جس سے اس کے ایمان پر، اس کے اعمال پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو، فرق نہ پڑتا ہو، خدا کے احکام کی بجاوری کے ساتھ ان سارے علوم کو مسلمان حاصل کر سکتا ہے، اس میں ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارے تعلیمی ادارے، اسکولز اور کالجز کا جو ماحول ہے، جہاں پر ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ماڈرن کلچر، انگریزی تعلیم کے ساتھ انگریزی کلچر، کنڑی تعلیم کے ساتھ ہندوانہ اور مجوسانہ کافرانہ کلچر جس کا شکار ہمارے آنے والی نسل روز بروز ہو رہی ہے، اور اس کا اثر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت ساری نوجوان بچے بچیاں اسلام اور کفر کا فرق ان کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتا۔ وہ اسلام کو بھی دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہب سمجھتے ہیں، اس کی حقانیت کا ان کو کوئی علم نہیں، کیونکہ بچپن سے 2.5-3 سال سے جس طرح بیبی سٹنگ یا کنڈر گارڈن کے ذریعے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی جس طرح فکر کی جاتی ہے، اس میں سے 10% بھی ہمارے مسلمان والدین اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم کی فکر نہیں کرتے۔ الا ماشاء اللہ کسی نے قرآن پڑھا دیا، وہ بھی جو آسانی سے دستیاب، غیر تعلیم یافتہ معلمہ جو گھر کے قریب ہو، جو کسی مدرسے کی فارغہ نہ ہو، جس کا علم خود صحیح نہ ہو، جس کا قرآن صحیح نہ ہو، جسے خود عقائد کا پتہ نہ ہو، ایسی کسی معلمہ کے پاس بے ڈھنگے سے قرآن پڑھا کر آج ہمارے مسلمان اسی پر اکتفا کرنے لگے ہیں اور اس بات کا اطمینان کر چکے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے تو قرآن پڑھا دیا، لیکن دین کی بنیادی معلومات اور قرآن نے مقدس جو احکام کی کتاب ہے، اور پھر احادیث مبارکہ اور اس سے اخذ کیے گئے علماء اکرام کے جو سہل انداز میں اور مادری زبان میں جو عقائد، جو اسلامی معلومات جس سے عقائد بھی درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں، اور پھر ایک مسلمان کس طرح اپنے اندر توحید کو مضبوط کر سکے، اس کی رسالت کا عقیدہ مضبوط ہو، قرآن کے تعلق سے اس کا عقیدہ مضبوط ہو، اور اسلام کی حقانیت کو وہ دل سے مانتا ہو، ایسی تعلیم سے تو ہمارے بچے کورے رہے،
نہ ہی ان کو ایسی تعلیم دینے کی فکر، اس کا شعور ان کے والدین کو ہے، اور نہ ہی وہ بچے اس تعلیم سے آراستہ کیے گئے۔ پھر اس کمی کے ساتھ جب وہ اسکول و کالجز کے آزادانہ اور ہندوانہ اور مجوسانہ ماحول میں جاتے ہیں، چونکہ ان کو بچپن سے اسلامی تہذیب سے دور رکھا گیا، پھر جو تہذیب ان کو اسکول و کالجز کی ملتی ہے اسی تہذیب کو وہ اپنے جو ہے زندگی میں لاتے ہیں، اور اسی تہذیب کو آج ماڈرن جو ہے دور کی ایک پسندیدہ تہذیب سمجھتے ہیں، اور اسی پر جینے کو وہ شان سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک ذرا برابر اس کی قباحت کا بھی ان کو اندازہ نہیں، کیونکہ جس چیز کا علم انسان کو نہ ہو، اس کے صحیح غلط ہونے کا یا اس کے اچھے برے ہونے کا، اور یہاں تک کہ وہ چیز بہت زیادہ نکمی ہو، جیسے کہ کسی انسان کو خنزیر کے حرام ہونے کا علم نہ ہو، تو وہ اس دلیل کے ساتھ، عقلی دلیل کے ساتھ خنزیر کو بھی کھانا گوارا کرے گا کہ یہ بھی تو چوپاؤں میں آتا ہے، بکرا بھی 4 پائے والا ہے، خنزیر بھی 4 پائے والا ہے، تھوڑی بہت صورت شکل کا فرق ہے، تو یہ جب حلال ہے تو پھر یہ کیوں حرام ہے؟ اس طرح کی بہت سارے جو ہے اس مسلمانوں کے تعلیم یافتہ ایسی نسل جو آج نوجوان ہو چکی ہے، جو دین کو، اسلام کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہتی ہے، اپنے سائنس اور سوشل کی تعلیم کے سانچے میں اسلام کو ڈھال کر دیکھتی ہے، تو ایسے لوگ اسلام کے کئی ایک احکامات پر بھی نکتہ چینی کرنے لگے ہیں، تو یہی اسلام سے دوری کا انجام ہے۔ تو ایسی تعلیم جو ان کے عقائد برباد کر دے، جو ان کے اعمال برباد کر دے، ان کو ایک مسلمان بھی نہ رہنے دے، ایسی تعلیم کی اسلام میں ہرگز گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ ایسی تعلیم کے تعلق سے اسلام کہتا ہے کہ ایسی تعلیم جس سے مسلمان کے عقائد اور اعمال برباد ہو جائیں حرام ہے۔ لیکن آج لوگ اسی تعلیم کی دہائیں دینے لگے، اور جو لوگ اس تعلیم کی اہمیت کو ذرا کم سمجھتے تو ہیں، آج بہت سارے علماء اکرام اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن جو ہے تقاضوں کو اور کئی ایک دینی ملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں انگریزی، کنڑ اور اس طرح کی نیشنل اور انٹرنیشنل لینگویجز کا جاننا سیکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم جو ہے دنیا عالم تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچا سکیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لسانیات سے واقف ہوں، زمانے کے جو رائج لینگویجز ہیں، زبانیں ہیں زمانے میں، اس کا علم ہو۔ تو اس علم کی ضرورت سے تو کسی کو انکار نہیں، لیکن اس کی آڑ میں جو تہذیب جو مل رہی ہے اور جو ذہنیت ہمارے بچوں کی بن رہی ہے، اس کے تعلق سے خدشہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے ترقی یافتہ قوم بن کر ابھرنے سے پہلے شاید کچھ دنیا کی ترقی کے ساتھ ایک ترقی یافتہ زندیق، ایک ترقی یافتہ مرتد مسلمان، اللہ نہ کرے، یہ بن کر رہ جائے۔ تو لہٰذا جو لوگ ماڈرن ایجوکیشن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور یہ بات دن رات منوانے میں لگے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن آج بہت ضروری ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن کس سے پہلے اور کس درجے اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی قربانی دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے کیا قیمت چکائی جا سکتی ہے، کیا ایک مسلمان اپنے ایمان اور عقیدے کی بھی قیمت ادا کر کے یہ ایجوکیشن حاصل کرے کہ اس کے اندر عقیدہ نہ رہے تو نہ رہے گا، اس کے اندر ایجوکیشن کا آ جانا ضروری ہے۔ تو یہ جو ذہانت اور یہ جو نظریات ہیں، یہ ملت کو یہ بات کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کی ترقی کی، لیکن مسلم کمیونٹی جب تک اسلام پر باقی نہ رہے تو پھر وہ ایک کمیونٹی بن کر نہیں بلکہ ایک شہری بن کر، ایک ملکی بن کر تو ابھر سکتے ہیں، لیکن دین سے، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ آج کل کئی ایک نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹر کاسٹ میرج وہ کر رہے ہیں، کئی ایک بچیاں ہماری ہیں جو غیروں کے ساتھ شادی بیاہ کو غلط نہیں سمجھتی ہیں، کئی ایک نوجوان بھی ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ وہ دائرے اسلام سے خارج ہونے کے باوجود ان کے ساتھ رشتہ رکھنے کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ حرام رشتوں کو بھی آج جو ہے آج کے ترقی یافتہ دور میں، بلکہ ملک کی پالیسی بھی اسی کے ساتھ جو ہے
چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آج حرام حرام نہیں رہا، حلال حلال نہیں رہا، رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میاں بیوی کا ایک مرد عورت کو نکاح کے ذریعے جو ایک مقدس رشتے میں باندھا جاتا تھا، اس ایجوکیشن کی، اس کلچر کی دین ہے کہ آج اس رشتے جو ہے مقدس نکاح کو بھی، جو ایک دو نامحرموں کو جو ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، حلال رشتے میں جو ہے تبدیل ہو کر وہ زندگی گزارنے والے تھے، آج اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ آج باقاعدہ ایک اجنبی لڑکے لڑکی کے ساتھ، بلکہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی آسانی کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتہ رکھنا، سمبند رکھنا، اس ماڈرن کلچر والوں کا ایک جو ہے فخریہ شیوا ہے، اس میں ان کو کوئی شرم اور عار نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارے عمائدین، ہمارے سرپرست، ہمارے ذمہ داران اور ہمارے مسلم کمیونٹی کے جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے جڑے ہوئے احباب ہیں، ہمارے پولیٹیشنس ہیں، سیاستدان ہیں، جو قوم کی سرپرستی کرتے ہیں، ایسے لوگ اندھا دھند جو ہے ان اداروں کی طرف اپنے بچوں کو لانے کی جو فکر دلاتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا آپ قوم کو ترقی کی راہ پر لا رہے ہیں، یا ان کو ترقی کے نام پر تباہ و برباد کر کے خدا کی نظر میں مغضوب بنا کر ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ایمان کے مطابق جب تک مسلمان اسلامی عقائد، اسلامی شعائر کے ساتھ باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ اگر وہ دنیا کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کی خاطر اپنے دین کو پس پش ڈال دے، اپنے اعمال کو پس پش ڈال دے اور اپنی مسلم شناخت کو وہ مٹا کر رکھ دے، تو پھر یہ قوم کی ترقی نہیں، تباہی ہے۔ اس بات کو ہمارے عمائدین کو اور خصوصاً وہ لوگ، ان لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو کچھ دینی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، ملی اداروں سے بھی وابستگی رکھتے ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی اور اس فیلڈ سے بھی آپ جن کا تعلق ہے، ایسے لوگ کھڑے ہوں اور علماء اور شہر کے اکابر علماء کو اس کی سرپرستی میں ان کو بھی کھڑا کریں اور اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے جو مسلم ادارے ہیں وہ ایسے کلچر سے پاک ہوں، وہاں تعلیم حیا کے دائرے میں دی جائے، اسلامی اصولوں پر دی جائے، اور اس تعلیم کی، ایجوکیشن کی آڑ میں ان کے ایمان پر حملے نہ ہوں۔ ایسے ادارے جو ہیں ان کو یا تو پاک کیا جائے یا ایسے ادارے قائم کرنے کی فکر کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مکاتب کے لوگ ہیں، جو مکاتب چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور مکاتب کو ایمان کے تحفظ کا عین سبب جو بتا رہے ہیں، ہاں آج کے دور میں جب دین سے اتنی دوری ہو چکی ہو، اسکولی بچے، جو اسکول کے تعلیم یافتہ ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے مکتب کم سے کم ایمان کے تحفظ کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن اسی محنت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا اور یہ سمجھ لینا کہ بچہ مکتب میں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ مومن کامل بن جائے گا، یہ بھی غلط فہمی ہے اور خوش فہمی ہے، جو خوش فہمی بھی ہمیں بہت بڑا نقصان دینے والی ہے۔ باطل کی جو محنتیں ہیں ہماری نسلوں کے عقائد برباد کرنے کے لیے، اور جو اسکول کے سلیبس ترتیب دیے گئے ہیں، شرکیہ کفریہ مضامین جو اس میں شامل کیے گئے ہیں، باطل ہمارے ایمان اور ہماری جو ہے ہمیں پوری طرح مرتد بنانے کی شب و روز تیاری کر رہا ہے، اور جس رفتار سے وہ اپنی مشن پر کام کر رہے ہیں، ان کی رفتار کے آگے ہماری دینی محنتیں 5-10% بھی ان کی رفتار کو چھو نہیں سکتی۔ ہم جو کوئی 100 کی اسپیڈ پر ہائی وے پر جا رہا ہے اور ہماری محنتیں 5-10% ہی ان کے مقابلے میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر قابو پا لیں گے، ہماری نسلوں کی اس سے حفاظت کر لیں گے۔ یہ خوش فہمی بھی قوم کو نقصان دینے والی ہے۔ یقیناً ساری دین کی محنتیں، سارے مدارس مکاتب الحمدللہ دین کے تحفظ کا اور اشاعت دین کا سبب ہیں ضرور، لیکن اسی پر مطمئن ہو کر رہ جانا یہ جو ہے بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، اور یہ چیز ہمارے لیے بڑے نقصان کا سبب بنے گی۔ جو لوگ اسکولی بچوں کے عقائد کے تحفظ کی فکر کے لیے کھڑے ہیں، ان سے بھی میں ادباً اور خصوصی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی فکروں کو اور شدت دیتے ہوئے اور تھوڑی رفتار لاتے ہوئے شہر کے عمائدین اور مالدار لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ جو آپ کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں وہ اسکولز پر لگائیں۔ آپ 2-4 احباب اکٹھے ہو کر مسلم اسکولز اس نظریے کے ساتھ محض قائم کیے جائیں کہ جہاں پر بچوں کو اسلامی تہذیب کے ساتھ تعلیم دی جائے، اور ہمارے جو بچے ہیں اس بات یہ اسکول کا تقاضا اتنا پورا ہو کہ 1-2 اسکول سے ایسا کام نہیں ہوگا، کئی ایک اسکولس اس کے لیے درکار ہوں گے کہ جو ہمارے بچے عیسائیوں کے پاس ہیں، عیسائی مشنری اسکولوں میں جتنے نان مسلمس بچے نہیں ہیں، جتنے کرسچنس بچے نہیں ہیں،
اتنی تعداد میں کم سے کم 60-70% مسلم بچوں سے عیسائی اسکولیں آباد ہیں، تو ان بچوں کو کے عقائد وہاں برباد ہو رہے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں، لہٰذا ان بچوں کو ان کے گود سے نکال کر ہمارے اداروں میں لانے تک اور ان کو صحیح رخ دے کر ان کو صحیح جو ہے ماحول کے ساتھ اور اسلامی تہذیب کے ساتھ جب تک ان کے ایجوکیشن کی فکر نہیں کی جائے گی ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ماں باپ کو بھی اس بات کا شعور ماں باپ کے اندر بھی پیدا کرنا ضروری ہے کہ جو ماں باپ محض قرآن پڑھا دینے کو یا چھوٹی موٹی باتیں دین کی سکھا دینے کو یا جمعہ کی نماز پڑھا دینے کو، جو نماز آج تک صحیح ہے یا غلط اس کا پتہ نہیں، یہ سارے جو بچوں کے بگاڑ کا ہم ماحول دیکھ رہے ہیں یہ ماں باپ کے لا علم ہونے کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا جہاں بچوں کی تعلیم اور ان کے عقائد کی فکر ہو وہیں پر ماں باپ کی تعلیم کی بھی فکر کی جائے۔ باپ اگر صحیح طور پر دستیاب نہیں ہوتا، تعلیم بالغان کی آواز لگائی جاتی ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ، جن فکروں کے ساتھ، جن اصولوں کے ساتھ بچوں کی تعلیم کی فکر کی جاتی ہے، اس شدت کے ساتھ تو یہ بڑوں کی تعلیم دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ذکر میں آتا ہے کبھی کبھی آواز لگائی جاتی ہے کہ تعلیم بالغان کریں، تعلیم بالغان کریں، لیکن جس طرح بچوں کے مکتب کو منظم کرنے کی یا اسے جو ہے مضبوط بنانے کی جس طرح فکریں مشورے ہوتے ہیں، اس طرح بڑوں کی جو ہے تعلیم کی فکر نہیں ہوتی۔ جب تک یاد رکھیں آپ اس بات کو کہ جب تک ان کے ماں باپ بالخصوص مائیں علم دین سے جب تک واقف نہیں ہوں گی، ان بچوں پر کی جانے والی ساری محنتیں بھی رائگاں ہونے والی ہیں، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھا کر بھیجیں گے گھر جانے کے بعد جو گھر کا ماحول ہوگا، گھر کا ماحول وہ ہوگا جو اس کی ماں کا ماحول ہوگا، گھر کی عورت کا ماحول ہوگا۔ تو لہذا بچہ جب تک ہمارے پاس رہے گا چند چیزیں رٹی رٹائی پڑھ لے گا، لیکن اس کے دل دماغ میں جب وہ اسے قبول کرنے کی عمر شروع ہوگی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، الا ماشاء اللہ کبھی کسی تبلیغ والوں کے ہاتھ لگ جائے تو لگ جائے، ورنہ تو جو گھر کا ماحول ہوگا، جو ماں کا عقیدہ ہوگا، جو ماں جس قدر ماں کے اندر کی دینداری ہوگی اسی قدر بچوں کے اندر دینداری آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس پر بھی مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کہ الحمدللہ بڑی مکاتب کی فکریں ہو رہی ہیں، اور اس بات سے جو ہے کو نظر انداز کر دینا کہ ان کی مائیں جن کی آدھی پونی عمریں ہو چکی، اس نسل کو ہم جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، آنے والی نسل کو، لیکن جو موجودہ نسل ہے جو بے دینی پر زندگی گزار رہی ہے ان کے عقائد کی یا ان کے آخرت کی فکر نہ ہونا یہ جو ہے بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کی طرف بھی ذمہ داران کو توجہ دینی چاہیے۔ الغرض بات طویل ہو جائے گی، تو لہٰذا جو ہے آج عالم اسلام کو، عقائدین شہر کو اور علماء کرام کو ان چیزوں کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین کی، ایمان کی، ہماری نسلوں کی اور دجالی فتنوں سے اس امت کی اللہ تعالی بھرپور حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Like, comment, share and subscribe for latest updates.